ویلکم بیک۔ خبروں کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ کمشنر کراچی کی زیر صدارت ڈپٹی کمشنر آفس کراچی ویسٹ میں 4th ریویو میٹنگ کا انعقاد کیا گیا، جس میں ترقیاتی منصوبوں، بلدیاتی امور اور مختلف محکموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر آفس کراچی ویسٹ میں کمشنر کراچی کی زیر صدارت 4th ریونیو میٹنگ ہوئی، جس میں سالانہ ترقیاتی پروگرام کے تحت جاری اسکیموں سمیت مختلف انتظامی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں ڈپٹی کمشنر کراچی ویسٹ ذوالفقار علی میمن، ٹاؤن میونسپل کارپوریشن منگو پیر کے چیئرمین حاجی نواز علی بروہی، میونسپل کمشنر آغا خالق اور مختلف محکموں کے افسران نے شرکت کی۔ چیئرمین منگو پیر ٹاؤن حاجی نواز علی بروہی نے ٹاؤن میں جاری ترقیاتی منصوبوں، سڑکوں کی تعمیر و بحالی، نکاسی آب، صفائی ستھرائی اور پارکس اور عوامی فلاح منصوبوں پر بریفنگ دی۔ میونسپل کمشنر آغا خالق نے ترقیاتی منصوبوں کی تکنیکی پیش رفت اور انتظامی امور سے متعلق اجلاس کو آگاہ کیا، جبکہ پراپرٹی ٹیکس حکام نے ریونیو میں اضافے اور وصولیوں کے حوالے سے بریفنگ دی۔ اجلاس کے دوران کمشنر کراچی نے تمام متعلقہ محکموں کو ہدایت کی کہ جاری ترقیاتی منصوبوں کی رفتار مزید تیز کی جائے، اداروں کے درمیان مؤثر رابطہ اور عوامی مسائل کے حل کے لیے مربوط حکمت عملی اختیار کی جائے۔ اجلاس کے اختتام پر کمشنر کراچی اور دیگر افسران نے منگو پیر ٹاؤن میں جاری ترقیاتی سرگرمیوں اور پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا، جبکہ منصوبوں کو مقررہ مدت میں مکمل کر کے شہریوں کو بہتر بلدیاتی سہولیات فراہم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ چیئرمین صدر ٹاؤن منصور احمد شیخ نے چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری فیڈریشن آف پاکستان کے زیر اہتمام یوم استحصال کشمیر کی تقریب میں شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ 5 اگست 2019 کو بھارت کی جانب سے کیے گئے یک طرفہ اقدامات بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روح کے منافی ہیں۔ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری فیڈریشن آف پاکستان کے زیر اہتمام یوم استحصال کشمیر کے موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین صدر ٹاؤن منصور احمد شیخ نے کہا کہ 5 اگست 2019 کو بھارت کی جانب سے مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت سے متعلق کیے گئے یک طرفہ اقدامات بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روح کے منافی ہیں اور ان کے مسئلہ کشمیر کے متوازنہ حیثیت تبدیل نہیں کی جا سکتی۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری عوام کی حق خود ارادیت کی حمایت پاکستان کے اصولی موقف کا حصہ ہے اور یہ حمایت ہر سطح پر جاری رہے گی۔ منصور احمد شیخ نے کہا کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیر ایک متوازنہ خطہ ہے اور اس کا حتمی فیصلہ کشمیری عوام کی رائے کے مطابق ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یوم استحصال کشمیر کا مقصد عالمی ضمیر کو جھنجھوڑنا اور کشمیری عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اہل کراچی کشمیری عوام کے بنیادی حقوق کی حمایت جاری رکھیں گے۔ انہوں نے اقوام متحدہ اور عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اپنی ذمہ داریاں ادا کریں اور خطے میں پائیدار امن کے قیام کے لیے مؤثر اقدامات کریں۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیمبر آف کامرس کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ثاقب فیاض نے کہا کہ 5 اگست کشمیری عوام کے خود ارادیت کی حمایت کے عزم کی تجدید کا دن ہے، جبکہ دنیا بھر میں اس موقع پر سیمینار، کانفرنسز اور ریلیوں کے ذریعے مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر اجاگر کیا جاتا ہے۔ یوم استحصال کشمیر کے موقع پر ٹاؤن میونسپل کارپوریشن ناظم آباد کے زیر اہتمام کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت چیئرمین ناظم آباد ٹاؤن سید محمد مظفر نے وائس چیئرمین محمد نعمان صدیقی اور میونسپل کمشنر عزیز الرحمان کے ہمراہ کی۔ کراچی میں یوم استحصال کشمیر کے موقع پر ٹاؤن میونسپل کارپوریشن ناظم آباد کے زیر اہتمام کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں ٹاؤن کے افسران، ملازمین اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شرکاء نے بینر اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر کشمیری عوام کی حمایت اور یکجہتی کے پیغامات درج تھے۔ ریلی کے شرکاء نے مختلف شاہراہوں پر مارچ کرتے ہوئے کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی حمایت کا اظہار کیا۔ اس موقع مقررین نے کہا کہ یوم استحصال کشمیری مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی اور ان کی جدوجہد کو اجاگر کرنے کا دن ہے۔ میونسپل کمشنر عزیز الرحمان تنیو نے اپنے خطاب میں کہا کہ کشمیری عوام نے بے مثال قربانیاں دے کر اپنے خود ارادیت کے لیے عزم اور استقامت کا مظاہرہ کیا ہے، جبکہ شرکاء نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ کشمیری عوام کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھی جائے گی۔ ریلی کے اختتام پر شرکاء نے کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے امن، انصاف اور مسئلہ کشمیر کے پرامن کے لیے دعا کی۔ یوم استحصال کشمیر کے موقع پر نیو کراچی ٹاؤن کے زیر اہتمام کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی، جس میں ٹاؤن انتظامیہ، بلدیاتی سرکاری اسکولوں کے اساتذہ، طلبہ و طالبات اور ملازمین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ کراچی میں یوم استحصال کشمیر کے موقع پر نیو کراچی ٹاؤن کے زیر اہتمام ایک پرامن یکجہتی ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی کی قیادت میونسپل کمشنر نیو کراچی ٹاؤن عبدالجبار مہر نے کی، جبکہ ٹاؤن افسران، ملازمین، بلدیاتی سرکاری اسکولوں کے اساتذہ اور طلبہ طالبات کی بڑی تعداد بھی شریک ہوئی۔ شرکاء نے بینر اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر کشمیری عوام کے حق خود ارادیت پر اور ان سے اظہار یکجہتی کے پیغامات درج تھے۔ ریلی کے دوران مقبوضہ کشمیر کے شہداء و متاثرین عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی، جبکہ نیو کراچی ٹاؤن کی مختلف بلدیاتی سرکاری
سرکاری اسکولوں میں بھی یوم استحصال کشمیر کے حوالے سے خصوصی تقریبات اور آگاہی ریلیوں کا انعقاد کیا گیا، جہاں طلبہ و طالبات نے بھرپور جوش و جذبے کے ساتھ شرکت کی۔ میونسپل کمشنر عبدالجبار مہر نے کہا کہ کشمیری عوام کئی دہائی سے اپنے خود اداریت کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں اور پاکستان ہر سطح پر ان کی سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ انہوں نے بلدیاتی اسکولوں کے اساتذہ اور طلبہ کی بھرپور شرکت کو سراہتے ہوئے کہا کہ نئی نسل میں قومی شعور اور حب الوطنی کو فروغ دینا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ریلی کے اختتام پر کشمیری شہداء کے احسان و ثواب، مقبوضہ کشمیر کے عوام کی آزادی، پاکستان کی ترقی اور استحکام اور خطے کے امن کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ یوم استحصال کشمیر کے موقع پر کورنگی ٹاؤن کے زیر اہتمام کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت چیئرمین کورنگی ٹاؤن محمد نعیم شیخ نے کی، جبکہ یو سی چیئرمین، ٹاؤن افسران، ملازمین، سماجی شخصیات اور شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ کراچی کے علاقے کورنگی میں یوم استحصال کشمیر کے موقع پر ٹاؤن آفس کورنگی نمبر 2.5 سے کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے منظم ریلی نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت چیئرمین کورنگی ٹاؤن محمد نعیم شیخ نے کی۔ اس موقع پر یو سی چیئرمین، وائس چیئرمین، مختلف محکموں کے افسران، ملازمین، سیاسی اور سماجی شخصیات اور شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ شرکاء نے قومی اور کشمیری پرچم اٹھا رکھے تھے، جبکہ بینرز اور پلے کارڈ کے ذریعے کشمیری عوام کے خود ارادیت کی حمایت کا اظہار کیا۔ ریلی کے شرکاء نے مقبوضہ کشمیر کے عوام سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے مختلف شہروں پر مارچ کیا اور کشمیری عوام کی حمایت میں نعرے لگائے۔ اس موقع مقررین نے کہا کہ یوم استحصال کشمیر کا مقصد دنیا کی توجہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال اور کشمیری عوام کے حق کے خود ارادیت کی جانب مضبوط کرانا ہے، جبکہ چیئرمین کورنگی محمد نعیم شیخ نے کہا کہ کشمیری پاکستان چیئرمین کورنگی ٹاؤن محمد نعیم شیخ نے کہا کہ کشمیر پاکستان کی چیئرمین کورنگی ٹاؤن محمد نعیم شیخ نے کہا کہ کشمیر پاکستان کی شہرک ہے اور کشمیری عوام کے خود ارادیت کی حمایت پاکستان کے قومی موقف کا حصہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سے متعلق عالمی برادری کو مؤثر کردار ادا کرنا چاہیے، جبکہ کورنگی ٹاؤن کی انتظامیہ آئندہ بھی قومی یکجہتی اور کشمیر کوز کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں ادا کرتی رہے گی۔ ریلی کے اختتام پر کشمیری عوام کی آزادی، امن اور سلامتی کے لیے خصوصی دعا کی گئی، جبکہ شرکاء نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ کشمیر کوز کے لیے اپنی حمایت جاری رکھیں گے۔ خبر شامل کریں کہ کورنگی ٹاؤن کے چیئرمین حاجی جمیل ضیاء نے اعلیٰ تعلیم کی خواہش مند طالبات کے لیے تعلیمی اخراجات کی فراہمی کا اعلان کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بچیوں کی تعلیم پورے معاشرے کی ترقی کی بنیاد ہے۔ اورنگی ٹاؤن میں اعلیٰ تعلیم کے فروغ کے لیے ایک اہم اقدام۔ ٹاؤن چیئرمین حاجی جمیل ضیاء نے وسائل کی کمی کا شکار باصلاحیت طالبات کی تعلیمی معاونت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے 3 طالبات کو بی ایس اسلامک بینکنگ اور آئی سی ایم کے شعبوں میں داخلے کے لیے فیس فراہم کی، جبکہ اقرا یونیورسٹی سے بی بی اے مکمل کرنے والی طالبہ ماہم کی ڈگری فیس بھی ادا کی گئی۔ اس موقع پر پاکستان پیپلز پارٹی ڈسٹرکٹ ویسٹ کے سینئر نائب صدر صدیق اکبر، پی ایس 95 کے جنرل سیکرٹری طارق علی، طالبات کے والدین اور علاقائی معززین بھی موجود تھے۔ حاجی جمیل ضیاء نے کہا کہ وہ اپنی ذاتی آمدنی سے اورنگی ٹاؤن کی 14 بچیوں کی تعلیمی اخراجات برداشت کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ تعلیم کے فروغ کے لیے دیگر صاحب استحقاق افراد کو بھی آگے بڑھ کر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ طالبات نے تعلیمی اخراجات فراہم کرنے پر ٹاؤن چیئرمین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ وسائل کی کمی کے باعث اعلیٰ تعلیم کا حصول مشکل تھا، تاہم معاونت ملنے سے ان کی تعلیمی سفر جاری رکھنے میں مدد ملی۔ دوسری جانب اورنگی ٹاؤن چیئرمین حاجی جمیل ضیاء نے گلشن بہار مارکیٹ ایسوسی ایشن کے وفد سے ملاقات کی اور مارکیٹ کے اطراف سیوریج کے مسائل سے آگاہ کیا۔ وفد نے بتایا کہ ٹوٹی ہوئی سیوریج لائنوں کے باعث پانی جمع ہونے سے کاروباری سرگرمیاں متاثر ہو رہی ہیں۔ مارکیٹ ایسوسی ایشن کے وفد نے فوری کارروائی کے احکامات پر ٹاؤن چیئرمین کا شکریہ ادا کیا، جبکہ اورنگی ٹاؤن انتظامیہ نے شہری مسائل کے حل اور عوامی خدمت کے عزم کا اعادہ کیا۔ ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے اور سرسبز ماحول کے فروغ کے لیے لیاقت آباد ٹاؤن میں شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ چیئرمین لیاقت آباد ٹاؤن فراز حسیب نے چنا ڈپو گرین بیلٹ پر پودا لگا کر مہم کا افتتاح کیا۔ لیاقت آباد ٹاؤن میں ماحول دوست اور سرسبز علاقے کے قیام کے عزم کے تحت شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ چیئرمین لیاقت آباد ٹاؤن فراز حسیب نے یونین کمیٹی نمبر 6 بلاک 5 لیاقت آباد ڈاک خانہ پر پودا لگا کر مہم کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ اس موقع پر وائس چیئرمین اسحاق تیموری، میونسپل کمشنر دریا خان پتافی، ڈائریکٹر پارکس ریحان ہمدانی، ڈائریکٹر سینیٹیشن تفضل حسین اور دیگر بلدیاتی افسران بھی موجود تھے۔ شجرکاری مہم کے دوران شرکاء نے پودے لگائے اور اس عزم کا اظہار کیا کہ لیاقت آباد ٹاؤن کو مزید سرسبز، صاف ستھرا اور ماحول دوست بنایا جائے گا۔ چیئرمین لیاقت آباد ٹاؤن نے کہا کہ ٹاؤن کے پارکس، گرین بیلٹ، شاہراہوں اور دیگر عوامی مقامات پر بڑے پیمانے پر پودے لگائے جائیں گے تاکہ شہریوں کو صحت مند اور سرسبز ماحول فراہم کیا جا سکے۔ میونسپل کمشنر دریا خان پتافی نے کہا کہ صرف پودے لگانا کافی نہیں بلکہ ان کی حفاظت، نگہداشت سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ شجرکاری مہم کو کامیاب بنانے کے لیے تمام وسائل بروکار لائے جا رہے ہیں۔ لیاقت آباد ٹاؤن انتظامیہ نے عزم کا اظہار کیا کہ شجرکاری کے ذریعے علاقے کو سرسبز اور شہریوں کے لیے بہتر ماحول فراہم کرنے کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا۔
ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل ملی ٹاؤن کی اولین ترجیح ہے۔ چیئرمین ملی ٹاؤن جان محمد بلوچ نے مختلف یونین کونسلرز میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیتے ہوئے متعلقہ افسران کو کام کی رفتار اور معیار بہتر بنانے کی ہدایت کی ہے۔ چیئرمین ملی ٹاؤن جان محمد بلوچ نے مختلف یونین کونسل کو دورہ کرتے ہوئے سوئی صدرن گیس کمپنی کی جانب سے گیس لائنوں کے تنصیب کے بعد مرکزی اور ذیلی شاہراہوں پر جاری مرمتی اور بحالی کے کاموں کا معائنہ کیا۔ اس موقع میونسپل کمشنر آغا سمیر خان درانی، سپرنٹینڈنٹ انجینئر رحمت اللہ ربانی میمن، ایگزیکٹو انجینئر اور دیگر بلدیاتی افسران بھی موجود تھے۔ دورے کے دوران افسران نے چیئرمین ملی ٹاؤن کو جاری ترقیاتی منصوبوں کی رفتار، معیار اور تکمیل کے حوالے سے بریفنگ دی۔ جان محمد بلوچ نے ہدایت کی کہ عوامی مفاد کے منصوبوں میں شفافیت، معیار اور بروقت تکمیل کو ہر صورت یقینی بنایا جائے۔ چیئرمین ملی ٹاؤن نے متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ سڑکوں کی مرمت اور بحالی کا کام اعلیٰ معیار کے مطابق مقررہ مدت میں مکمل کیا جائے تاکہ شہریوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ملی ٹاؤن انتظامیہ کے مطابق جاری ترقیاتی منصوبوں کی نگرانی کا عمل جاری رہے گا تاکہ شہریوں کو بہتر بلدیاتی سہولات فراہم کی جا سکیں۔ شاہ فیصل ٹاؤن میں پانی کی فراہمی بہتر بنانے کے لیے اہم اقدام۔ چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن گوہر علی کھٹک نے یونین کمیٹی نمبر 3 گرین ٹاؤن میں 12 انچ قطر کی مین واٹر لائن بچھانے کا آغاز کر دیا ہے۔ شاہ فیصل ٹاؤن کی یونین کمیٹی نمبر 3 گرین ٹاؤن میں پانی کی فراہمی کے دیرینہ مسئلے کے حل کے لیے ترقیاتی کام شروع کر دیا گیا۔ چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن گوہر علی کھٹک نے گولڈن ٹاؤن میں بازار، آصف اسکول روڈ اور ملکہ علاقوں میں 1200 فٹ زائد 12 انچ قطر کی نئی مین لائن ڈالنے کے کام کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر پی ٹی آئی رہنما عابد جیلانی، سیاسی اور سماجی شخصیات، علاقائی معززین، رہائشی عوام اور شاہ فیصل ٹاؤن کے افسران بھی موجود تھے۔ چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن گوہر علی کھٹک نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ علاقے میں عرصہ دراز سے پانی کی فراہمی معطل تھی اور شہری کو شدید مشکلات کا سامنا تھا۔ عوامی شکایت کو مد نظر رکھتے ہوئے پانی کے مسئلے کے حل کے لیے یہ منصوبہ شروع کیا گیا۔ گوہر علی کھٹک نے کہا کہ ٹاؤن انتظامیہ اپنے وسائل سے ترقیاتی کام کر رہی ہے جبکہ نئی پانی کی لائن کے ساتھ متاثرہ سڑک کی تعمیر کا کام بھی شروع کیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ سوئی گیس کی روڈ کٹنگ سے متاثرہ علاقوں میں پیور بلاک لگانے کا کام بھی جاری ہے۔ علاقہ مکینوں نے پانی کی فراہمی کے لیے شروع کیے گئے منصوبے کو سراہتے ہوئے چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن کا شکریہ ادا کیا۔ تقریب کے اختتام پر پانی کی قلت کے خاتمے اور علاقے کی بہتری کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ ربیع الاول کی آمد کے موقع پر کورنگی ٹاؤن میں انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے اہم اجلاس منعقد کیا گیا۔ چیئرمین کورنگی ٹاؤن محمد نعیم شیخ نے متعلقہ محکموں کو جلوسوں کے راستوں اور محافل کے مقامات پر بہترین بلدیاتی سہولیات کی فراہمی کی ہدایت کی۔ چیئرمین کورنگی ٹاؤن محمد نعیم شیخ کی زیر صدارت ماہ ربیع اول کے انتظامات کے حوالے سے اہم اجلاس ہوا جس میں یو سی چیئرمین مرتضی میمن، مفتی عبدالغفور، کوثر عابدی، علماء کرام، مختلف محکموں کے سربراہان، افسران اور متعلقہ عملے نے شرکت کی۔ اجلاس میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوسوں، محافل اور دیگر مذہبی پروگرام کے حوالے سے بلدیاتی انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ چیئرمین کورنگی ٹاؤن نے ہدایت کی کہ جلوسوں کے راستوں پر صفائی ستھرائی، اسٹریٹ لائٹ اور سڑکوں کی مرمت، نکاسی آب اور دیگر ضروریات سہولیات کو یقینی بنایا جائے۔ چیئرمین کورنگی ٹاؤن نے محکمہ سینیٹیشن کو جلوسوں کے روٹس کا روزانہ صفائی کے یقینی بنانے، محکمہ M&I کو اسٹریٹ لائٹ فعال رکھنے جبکہ محکمہ B&R کو سڑکوں کی مرمت اور ٹوٹ پھوٹ کے فوری درستگی کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ تمام متعلقہ محکمے باہمی رابطے کے ساتھ کام کریں اور کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نپٹنے کے لیے ٹیمیں تیار رکھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کورنگی ٹاؤن انتظامیہ ربیع اول کے دوران شہری کو صاف، خوبصورت اور پرامن ماحول فراہم کرنے کے لیے تمام وسائل بروکار لا رہی ہے۔ اجلاس کے اختتام پر چیئرمین کورنگی ٹاؤن نے افسران کو ہدایت کی کہ وہ اپنے علاقوں کا مسلسل دورہ کریں، انتظامات کی نگرانی کریں اور روزانہ کی بنیاد پر پیش رفت سے آگاہ کریں تاکہ تمام تیاریاں بروقت مکمل کی جا سکیں۔ آج الحمدللہ ہم نے علماء کرام کا ربیع الاول کی تیاری کے حوالے سے ایک جائزہ میٹنگ بلائی ہے اور میئر صاحب نے بھی ہمارے پاس پورے کراچی کے اندر علماء کرام کی ریکویسٹ پر ربیع الاول کے حوالے سے مختلف شاہراہوں پہ مختلف مساجد کے اطراف میں پیور بلاک لگانے کا ٹینڈر کیا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم بھی اس کو فالو کر رہے ہیں اور ہم انشاءاللہ روشنی کا اہتمام، صفائی ستھرائی کا اہتمام پورا ہم یہ اہتمام کرنے جا رہے ہیں۔ علماء کرام کا اجلاس ہوا ہے ربیع اول کے حوالے سے، تو انشاءاللہ کورنگی کے اندر ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمین ہے، ایک ٹاؤن میں جو جیالہ چیئرمین ہے، باقی 3 میں ایک MP ہے، ایک ہے PTI کا شاہ فیصل میں لانڈی اور ماڈل میں جماعت اسلامی کا۔ تو ہمارے ڈسٹرکٹ کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات بتاؤں تو انشاءاللہ ہم کورنگی کے اندر کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فیسلیٹیٹ کرنے کی کوشش کریں، وہ ربیع اول ہو یا محرم ہو یا عید کے تہوار ہوں، 14 اگست کی خوشیاں ہوں، تو اس میں انشاءاللہ ربیع اول کے حوالے سے ایک اجلاس ہوا ہے، اس میں ان کو لائٹوں کی صفائیوں کے حوالے سے، لائٹوں کے حوالے سے
اور سیوریج کے جو چھوٹے موٹے ایشو ہیں ان کے اوپر جلد از جلد، اور مساجد کے آگے جتنی بھی لائٹنگ کروانی ہے تو انشاءاللہ اس میں قرنگی ٹاؤن کو ہم نے کہا ہے کہ وہ بھرپور انداز میں انشاءاللہ وہ ان کے مسائل کو حل کریں گے۔ چیئرمین صفورہ ٹاؤن نے کہا ہے کہ صفورہ ٹاؤن میں جشن آزادی پاکستان شایان شاہ طریقے سے منایا جا رہا ہے۔ چیئرمین صفورہ ٹاؤن راشد خاص خیری کی صدارت میں جشن آزادی پاکستان منانے کے حوالے سے تیاریوں کو حتمی شکل دینے کے لیے میونسپل کمشنر عالمگیر جنیجو کے ہمراہ افسران کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں مختلف پروگراموں کو حتمی شکل دینے کے لیے بات چیت کی گئی۔ 14 اگست کو سچل گراؤنڈ میں میوزیکل پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے، جس میں معروف گلوکار اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے۔ اس موقع پر چیئرمین صفورہ ٹاؤن راشد خاص خیری نے کہا کہ آزادی بہت بڑی نعمت ہے، لہذا جشن آزادی پاکستان شایانہ شان طریقے سے منایا جائے گا۔ محکمہ جات جشن آزادی پاکستان منانے کے لیے تیاریوں کو فوری طور پر مکمل کریں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ آزادی کے موقع پر یادگار پروگرام منعقد کیے جائیں جو عوام کے جذبہ حب الوطنی کو بیدار کرنے میں کردار ادا کر سکیں۔ میونسپل کمشنر عالمگیر جنیجو نے اس موقع پر کہا کہ 14 اگست بہت بڑا دن ہے، لہذا یوم آزادی پاکستان میں مختلف پروگرام میں عوامی شرکت کو یقینی بنانے کے لیے ہر کوئی اپنا کردار ادا کرے۔ اس موقع مختلف افسران کو ذمہ داریاں تفویض کی گئیں۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر بلدیاتی نظامات کو حتمی شکل دینے کے لیے نیو کراچی ٹاؤن میں خصوصی اجلاس منعقد کیا گیا۔ چیئرمین نیو کراچی محمد یوسف نے متعلقہ افسران کو صفائی، روشنی اور دیگر سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ چیئرمین نیو کراچی ٹاؤن محمد یوسف کی زیر صدارت عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر کیے جانے والے انتظامات کے حوالے سے خصوصی اجلاس ہوا۔ اجلاس میں بلدیاتی سہولیات، جلوس کی گزرگاہوں، روحانی محافل کے مقامات پر صفائی ستھرائی اور روشنی اور دیگر انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں میونسپل کمشنر نیو کراچی ٹاؤن عبدالجبار مہر، وائس چیئرمین شعیب بن ظہیر، مختلف مذہبی جماعتوں کے نمائندگان، جلوس کمیٹی کے عہدیداران اور بلدیاتی افسران شریک ہوئے۔ اجلاس کے دوران مذہبی رہنماؤں نے اپنے علاقوں کے مسائل سے آگاہ کیا، جس پر چیئرمین محمد یوسف نے متعلقہ افسران کو فوری اقدامات اور مسائل کے حل کے لیے احکامات جاری کیے۔ چیئرمین نیو کراچی ٹاؤن نے کہا کہ ماہ ربیع الاول امت مسلمہ کے لیے خصوصی اہمیت رکھتا ہے۔ انہوں نے علماء کرام سے اپیل کی کہ اتحاد بین المسلمین، مذہبی رواداری اور بھائی چارے کے فروغ کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ وائس چیئرمین شعیب بن ظہیر نے کہا کہ جماعت اسلامی کے نمائندے بلا امتیاز عوامی خدمت پر یقین رکھتے ہیں اور شہری کو سہولیات کی فراہمی کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ بلدیہ عظمی کراچی کے ایم سی بلدیہ ٹاؤن کا تجاوزات کے خلاف بھرپور آپریشن ہب ریور روڈ کے اطراف برساتی نالے پر قائم تجاوزات کے خلاف کارروائی کر کے متعدد سامان ضبط کر لیا گیا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب، ڈیپٹی میئر سلمان عبداللہ مراد، میٹروپولیٹن کمشنر ابرار جعفری، چیئرمین بلدیہ ٹاؤن عبدالکریم آسکانی کی ہدایت پر ڈائریکٹر انسداد تجاوزات بلدیہ عظمی کراچی شیر علی کی زیر نگرانی بلدیہ ہب ریور روڈ پر تجاوزات کے خلاف بھرپور آپریشن کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ کماری بلدیہ ڈویژن میں مین ہب ریور روڈ اور نالے پر قائم تجاوزات کا خاتمہ کیا گیا۔ کارروائی ایڈیشنل ڈائریکٹر رضا شیخ، اسسٹنٹ کمشنر افشان ریکی، ڈیپٹی ڈائریکٹر امین لاکھانی نے کی۔ اور اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز۔